نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث درود شریف کے حوالے سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان کی آیت مقدسہ ہے اور آج اس کا عنوان ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے احسان کا بدلہ، یا جب کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے زمانے کے اندر کہ لوگ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جس کا آپ نے ساتھ دیا ہوتا ہے وہ آپ کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے ڈسکس کریں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ پہ کوئی احسان کرے تو آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا ایک انداز ہے، شریعت آپ کی اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جب آپ پڑھیں گے مال احسان، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ فإنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ عبادت کے حوالے سے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ذہن میں یہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا دوسرا مطلب ہے انسان وہ عمل جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ما ینفع غیرہ، ما ینفع غیرہ، کہ آپ ایک ایسا عمل کرتے ہیں، ریئیکشن کرتے ہیں، ایک ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو اب احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور کسی کے ساتھ اس اچھے انداز سے مدد کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو کا محور و مرکز ہوگا وہ احسان ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس پوری کائنات میں جو حقیقی محسن ہے، جو اصل محسن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کا احسان، آنکھ دی، آنکھ دینے کے بعد دیکھنے کی طاقت دی، کان دیے، کان دینے کے بعد سننے کی طاقت دی، زبان دی، اس کے بعد بولنے کی طاقت دی، ذہن دیا، سوچنے کی طاقت دی، قدم دیے تو چلنے کی طاقت دی، ہاتھ دی، ہاتھ دیے تو ہاتھ کو استعمال کرنے کی اللہ نے طاقت دی۔ آپ کبھی دیکھیں کسی آنکھ والے کو کہ بڑی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں اور مجھ جیسی اور آپ جیسی آنکھیں ہوتی ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، مگر اللہ دیکھنے کی طاقت نہیں دیتا۔ اللہ نے گھر بار دیے، اللہ نے رشتہ داری دی، ماں باپ دیے، اولاد دی، اچھے دوست دیے، سوسائٹی میں نام دیا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ سب مخلوقات ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ کبھی سخت سردی کے اندر، سخت گرمی کے اندر کبھی پرندوں کو، کبھی درندوں کو، کبھی حیوانات کو دیکھیے گا کہ کس طرح وہ دھوپ میں یا سخت سردی کے اندر بارش میں چھپ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں آپ کو اشرف بنایا۔ اس کے بعد مخلوقات اور بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، انسانوں میں دوسرے لوگ مذاہب بھی ہیں، پھر اللہ نے آپ پر کرم کیا کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے والا بنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص احسان ہے، مگر احسان انسان بھول جاتا ہے۔ شیر جو انتہائی درندہ جانور ہے، خطرناک جانور ہے، مگر جب کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو گوشت کا ٹکڑا ڈالتا ہے، تو شیر جیسا درندہ بھی نرم ہو جاتا ہے اور اپنے مالک، اپنے محسن سے وفاداری کرتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ انسان بھی کیسا انسان ہے کہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ ایک رائٹر نے بڑی پیاری بات کی
کہ یہ انسان بھی اشرف المخلوقات کیسی ذات و صفات ہے، یہ کیسی حامل ایک کلاس ہے کہ جو وفاداری کی مثال بھی دیتی ہے تو کتوں کی دیتی ہے. یعنی کہ آپ انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود مثال دیں گے تو پھر ایک جانور کی دیں گے، کیونکہ آپ احسان کا بدلہ نہیں کرتے، آپ احسان کا بدلہ نہیں لوٹاتے. سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی انٹلیکچوئل اور بہترین قسم کے فلسفی ہیں، بہترین لاجک کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، تفسیر کو جانتے ہیں، فقہ کو جانتے ہیں، دنیا کے جو علوم ہیں. آپ ایک سمندر ہیں. آپ نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا الناس ابناء ما یحسنون، کہ لوگ اپنے محسنوں کے بیٹے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے تو اچھا انسان یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے آپ اس کے احسان کو مانیں اور سمجھیں. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ کتب احسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کو ہر ایک چیز پر لازم کر دیا ہے، مظلوم کر دیا ہے، ہر ایک پر لازم کر دیا ہے. بے شک ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ نے عدل کو اور احسان کا حکم دیا ہے. اب احسان ہے کیا؟ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، راہ چلتے مسافروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ احسان کہلاتا ہے. دشمن کو معاف کرنا، ان اللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین، دشمن کو معاف کرنا احسان کہلاتا ہے. اپنی ذات میں چھپا غصہ جسے ہم کہتے ہیں دل میں کینہ رکھنا، اس کو نکال کر باہر پھینک دینا اور سچے دل سے معاف کر دینا احسان کہلاتا ہے. دوسروں کو تکلیف نہ دینا احسان کہلاتا ہے. دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا احسان کہلاتا ہے. دوسروں کے بارے میں اچھا کرنا احسان کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب کوئی شخص راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے اور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے بھی کبھی کبھی بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں احسان کہلاتی ہیں. جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. تو کون ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، جہنم سے دور ہو جائے، جنت کے قریب ہو جائے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم احسان کریں گے. احسان کا مطلب یہ نہیں کسی کو جدلائیں گے، بلکہ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، اچھائی کریں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے. اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے اچھا بولنا، اچھا سوچنا اور اچھا کرنا. بہت افسوس کے ساتھ نہ ہم اچھا بولتے ہیں، نہ اچھا کرتے ہیں، نہ اچھا دیکھتے ہیں، نہ اچھا بولتے ہیں، نہ اچھا سنتے ہیں، نہ اچھی جگہ بیٹھتے ہیں، نہ اچھی جگہ بات کرتے ہیں، نہ اچھے انداز سے دوسروں سے ملتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے اور بخصوص اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا، یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک مثال دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرے درختوں کاٹنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ آپ کو نفع دیتا ہے. نبی اسلام نے جہاں درخت ہوں وہاں رفع حاجت کرنے کو منع فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے بیٹھنے سے منع فرمایا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسی زمرے میں آتی ہیں. ایک شخص فاجر و فاسق، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بد کردار عورت راستے سے گزر رہی ہے، گناہ گار ہے، دیکھتی کہ ایک اللہ کی مخلوق کتا جو ہے وہ پانی سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے. کنویں کے پاس جاتی ہے، پانی پیتی ہے اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. یا جب کوئی ایک شخص کسی جانور پر اللہ کے لیے احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ سمجھ کر احسان کرتا ہوگا، وہ اللہ کی رضا کی جتلاتا نہ ہو. آج ہماری عادت کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں، بھائی یہ میں نے کیا ہے، یہ جب آپ کے بھائی نے کیا، یہ جو کام دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائی نے، جو روڈ صحیح کروایا آپ کے بھائی نے، یہ کنواں نا یہ آپ کے بھائی نے. یہ آپ اس طرح کیا کس کو بتا رہے ہیں؟ دنیا والوں کو. دنیا والے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہیں گے ہمیشہ باقی رہیں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کافرہ عورت کو دیکھا، بوڑھی عورت تھی اور وہ پرندوں کو دانہ ڈال رہی تھی.
میں گزر رہا تھا اور میں نے کہا اے بڑی بھی یہ تم جو دانہ ڈال رہی ہو تمہیں کیا فائدہ، تم نے تو اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ اس کے لیے دانہ ڈال رہی ہوں جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ دانہ ڈال رہی تھی، ذوالنورین مسیح چلے گئے، حج کی طرف تھے۔ جب آپ خانہ کعبہ میں گئے اور جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہی۔ تو آپ نے حیران کی اس سے پوچھا کہ اے مائی تو کافرہ تھی، تجھے اللہ نے ایسی دولت کیسے دی اور تو اس گھر کے اندر؟ کہا وہ جو دانے میں اللہ کی مخلوق کو ڈال رہی تھی وہ اللہ کے لیے ڈال رہی تھی، اللہ نے میرے سینے میں اسلام کی دولت کو ڈال دیا۔ تو جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک میسج ہے، ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، ریاکاری کے لیے دیتے ہیں، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ سچ ہم میں سے اکثر لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہم میں اکثر لوگ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ اب جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ہم کسی کچھ دیتے ہیں تو جب تک ہم 10-15 تصاویر پکچرز نہ کھنچوا لیں، اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کر دیں، نیوز پیپرز میں نہ دے دیں، جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نیک کام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محشر کے دن جو سب سے پہلے فیصلے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو بڑا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوگا۔ وہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ کہے گا کہ تو نے مال دیا تھا، پروردگار تیرے لیے دیا تھا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے نام و نمود کے لیے دیا تھا، تو نے اس لیے دیا تھا کہ زمانے والے تیری تعریف کریں، تجھے سخی کہیں۔ ہم نے زمانے کے اندر تیری سخاوت کا چرچا کر دیا اور آج تیرے لیے جہنم کا رکھا ہے، کیونکہ تو نے جو کام بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام و نمود کے لیے کیا۔ اور آج ہم میں اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں، کچھ لوگ، اکثر لوگ نہیں کچھ لوگ، کہ وہ اپنے خاندان میں بھی اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو جب تک پورے خاندان میں نہ بتا دیں کہ میں نے اس کی مدد کی، جو شادی ہو رہی نا فلاں کی بیٹی کی جہیز میں نے دیا ہے، فلاں کی جاب لگی نا میں نے کرائی ہے، فلاں کا جو معاملہ ہے وہ میں نے کیا، آپ نہیں کیا، کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے تو کل قیامت میں اللہ احسان عطا کرتا اور آپ کو احسان کے بدلے میں جنت عطا کرتا، لیکن آپ نے دنیا کے چکر میں اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، میں نے وہ آپ کو پچھلے ہم نے واقعات میں کئی مرتبہ یہ کوٹ کر چکا ہوں، یہ واقعہ میں آج پھر کوٹ کرتا ہوں کہ ایک نیک عابدہ یعنی کہ عبادت کرنے والی، ذکر کرنے والی، شکر کرنے والی، نماز پڑھنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی عورت جو دن میں روزہ رکھتی تھی، رات میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی کو باندھ دیتی ہے اور بلی بھوک سے مر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام عبادات کو ایک طرف رکھ کر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہماری ذات کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو سوچتے ہی نہیں، ہم تو اپنے چکر میں ہیں، ایک دھن ایک سوچ میں چل رہے ہیں، دوستو غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان تصل من قطعک، کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑ رہا ہو تم اس کو جوڑ دو، جو تمہیں دینے سے روک رہا ہو تم اسے عطا کر دو، جو تمہیں محروم کر رہا ہو تعطی من حرمک، تم اسے عطا کرو کہ جو تمہیں روک رہا ہو، جو تمہاری تکلیف کا باعث بن رہا ہو، جو تمہیں پریشان کر رہا ہو، تم اللہ کی رضا کی خاطر اسے عطا کرنا شروع کر دو۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ کن ورعن تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا متقی بن جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، وقن قناعت کرنے والے بن جاؤ، تم اشکر الناس، تم لوگوں میں شکر کرنے والے بندے بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دو، مومن بن جاؤ گے۔ آج کیا عجیب معاملہ ہے، اگر ہم کسی کو دیتے بھی ہیں، آپ کو صحیح بتاؤں، اگر میرے پاس 4 سوٹ ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تو 3 جو سب سے اچھے وہ رکھ لیے، جو خراب ہے وہ دے دیا، بھائی یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ کوئی چیز ہمارے لیے کوئی لے کے آئے کوئی صاحب، تو اچھی چیزیں یہ رکھ لو،
اور کوئی آیا گفٹ جو سمجھ میں نہیں آیا، یار یہ دے دو. اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، اچھے مسلمان بن جاؤ گے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. جو چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم اللہ کے نزدیک پیارے ہو جائیں، اور جو اللہ کے نزدیک پیارا ہو جاتا ہے وہ زمانے والے کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اردو میں ایک محاورہ ہے نا، عدلے کا بدلہ. تو شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، شریعت کس طرح چاہتی ہے. شریعت چاہتی ہے کفالت، کفیل ہونا، یعنی کہ میں اپنے برابر والے کا کفیل ہوں، برابر والا میرا کفیل ہے، مجھے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، مجھے اس کا خیال کرنا ہے اور اس کو میرا خیال کرنا ہے. یہ شریعت ہمیں چاہتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے. کفالت، جب ایک بندہ، ایک مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے پڑوسی کا، اپنے دوست کا، اپنے برابر والے کا خیال رکھنا ہے. بھئی اس زمانے کے اندر مثال کے طور پہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم روڈ پر جاتے ہیں اور ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میدان جنگ ہے اور ہمیں یا تو غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور جو ساتھ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور یا دوست، آپ کے ساتھ جو گاڑی چل رہی ہے، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہرانا مقصود اصلی ہے اور میں اس کو ہرا کے دنیا کی جنگ جیت جاؤں گا. اور آپ اس میں آگے کبھی کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، آپ کو خود بھی چوٹ آ جاتی ہے، دوسروں کو بھی لہولہان کر دیتے ہیں. شریعت اس چیز کو سخت ناپسند کرتی ہے. شریعت پسند کرتی ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. اب شریعت بتاتی ہے ایک باپ کو اور ایک بیٹے کو. ایک باپ جب اپنے بیٹے کو محبت سے چومتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جو بیٹے کی جو مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، وہ جنت کی مہک ہے. شریعت بتاتی ہے کہ تم جو کام کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرو، اللہ تم سے راضی ہوتا ہے. بیٹے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے باپ کی رضا، راضی ہونا، تمہارے باپ کی رضا. تمہارا باپ اگر راضی تو اللہ راضی، اور باپ تم سے ناراض تو تم سے اللہ ناراض. تمہاری والدہ راضی، اللہ راضی، والدہ ناراض، اللہ ناراض. یہ دونوں، باپ اور ماں، والد اور والدہ، دونوں راضی، سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی. دونوں ناراض تو تم سے اللہ ناراض. یہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے تاکہ اسے اپنے والدین کا مقام و مرتبہ معلوم چلے. جبھی قرآن نے بار بار کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے. اور احسان ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا ایک موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں. ماں باپ کے ساتھ احسان یہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ کہ جو ہے وہ آپ کچھ دے دیں، آپ ان کو اچھا کھانا دے دیں، اچھے کپڑے، بلکہ احسان یہ ہے والدین کے ساتھ کہ ان کو مانگنا نہ پڑے، ان کو بن مانگے عطا کریں. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. اچھا، اغنیاء اور فقراء یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں اور جو امیر لوگ ہیں، شریعت کا مزاج یہ، شریعت مالداروں سے کہتی ہے جو تمہارا مال ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو غریبوں کو، اور ہدیہ دو، گفٹس دو. جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو گفٹس دو تاکہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طرح کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. مالک اور مزدور، اسلام بتاتا ہے کہ مالک کو اپنے مزدور کے ساتھ کس طرح احسان کرنا ہے اور مزدور کو مالک کے ساتھ کس طرح احسان کرنا ہے. مالک سے کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، اور جب رمضان شریف آ جائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کام کو گھٹا دو، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے کم کام لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. مزدور سے یہ کہا. اچھا ایک معاملہ آپ کو بتاؤں، مزدور کو یہ حدیث تو یاد رہتی کہ بھئی اللہ کے رسول نے کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، مگر مزدور کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ وہ تو مزدوری نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو تفریح کرنے جا رہا ہوتا ہے، وہ تو مالک کے پیسوں کو اڑا رہا ہوتا ہے. نہیں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ مالک کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جیب میں رکھیں، مطلب یہ کہ آپ سیو کریں، آپ ہڑپ نہ کر جائیں، آپ غلط بیانی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ چٹنگ نہ کریں، آپ ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں. آپ جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ مالک آپ کو دے 1500 روپے پیٹرول کے لیے اور آپ
1000 کا ڈلوائیں اور 500 اپنی جیب میں رکھ لیں اور کہیں بھی مفتی نور رحمانی صاحب نے کہا تھا مالک کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھو تو پیسہ حلال ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مالک کے پیسے کو سیو کریں. اس طرح جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ مالک کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. مالک جو آپ کو بونس دے رہا ہے, آپ کے ساتھ رعایت کر رہا ہے, یہ احسان کر رہا ہے. اور جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ جنت عطا کرتا ہے. تو ایک مومن کی یہ سوچ ہونی چاہیے. شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی کو اچھا پہنائے, اچھا کھلائے, اچھی بات کرے, تمیز سے بات کرے, لٹ نہ مارے, غلام نہ سمجھے. اور پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے, بچوں کو اچھی تربیت دے, اچھا کھانا پکائے اور اچھا ماحول کریٹ کرے. یہ ایک مسلمان گھرانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میاں اور بیوی جو کچھ کریں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے, کہ اللہ راضی ہو جائے. جب آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے راضی ہونے کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر آپ کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوگا. آج ہم سب میں کسی نہ کسی بات کا لالچ ہوتا ہے. آج بھائی سے ملتا ہے تو لالچ کی وجہ سے ملتا ہے, یار بھائی کے پاس پیسہ بہت ہے, بھائی کے پاس پیسہ ہے, گاڑی واڑی کوئی کام پڑے گا نا گاڑی لے لیں گے. بہن سے مل رہی ہے, باجی کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, بھیا جو ہے نا باہر دبئی میں بھائی دبئی میں وہ اپنے لیے کما رہے ہیں, تو جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ باجی سے پیسہ مانگ لیں. جو غریب بہن ہے اس سے نہیں مل رہے, کیوں نہیں مل رہے بھائی, ایسا یہ نہ ہو کہ پیسہ مانگ لیں. اور یقین مانے جو غریب بہن ہوتی ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, اور جو بڑے بھیا ہوتے ہیں نا جو ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے تو ان کا دل اس سے بھی شاید چھوٹا ہوتا ہوگا کہ ایسا نہ کہ میرا بھائی مجھ سے پیسے مانگ لے. ایک عجیب زمانے کا دستور ہے. آپ جس سے ملیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ملیں. آپ جس سے محبت کریں, جس سے بات کریں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک احسان فراموشی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مساجد میں آتے ہیں, دارالفتہ کے اندر آتے ہیں. ایک شخص آئے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں 30 سال سے سعودی عرب میں ملازم ہوں. 30 سال تک میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر میں سعودی گیا تھا. آج میری عمر تقریباً 50 سال کے قریب تر ہے. میں زندگی بھر اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو کما کے بھیجتا رہا کہ میرے بھائیوں کا لائف اسٹائل اچھا رہے. میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. مفتی صاحب آج میں آیا ہوں, آج میں 30 سال کے بعد آیا ہوں. کچھ عرصے پہلے بہن بھائیوں کا رویہ عجیب تھا. ان کی خواہش تھی میں دوبارہ جاؤں, کما کے بھیجتا ہوں. میرے بھائیوں نے فیکٹریاں لگا لی, میری بہنوں کی اچھی جگہ شادی ہو گئی, مگر کسی نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اچھے طریقے, اچھے انداز سے. میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ نے جو کیا وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا, اس کو بتایا اس کو, تاکہ اس کو دل میں اس کی ٹھنڈک ہو. اب دیکھیں نا ایک شخص 30 سال سے باہر ہے, وہ سب کی خدمت کر رہا ہے, وہ اس آس پہ آیا کہ اب گھر والے مجھے بڑا مانیں گے, مجھے والد کی جگہ سمجھیں گے. مگر افسوس کے ساتھ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, مگر اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. دبئی سے میں باپ چلا گیا یا بھائی چلا گیا, بھائیوں نے گھر بنا لیے, جب دوسرا بھائی آتا ہے تو یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کاموں سے شدید ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. ہاں یاد رکھیے گا, ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. اب یہ بالکل ایک الگ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, بالکل الگ واقعہ. ایک شخص نبی اسلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جو بھائی ہے وہ کماتا نہیں ہے اور میں کما کے اس کو کھلاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کما کھلا رہے ہو اس کے نصیب کی وجہ سے تم کما کے اس کو کھلا رہے ہو. تو ایک معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو کام ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ, آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور آپ کے لیے احسان ہے. آپ کو اچھی بات آتی ہے, آپ کسی مسلمان بھائی کو اچھا بتا دیں. اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھا بتاتے نہیں بلکہ اچھا پھنسوا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر یہ کام کرے گا نا یہ پھنس جائے گا, تو ہم اس کو مزید پھنسا دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کر لو, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سے آگے نکل جائے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ہمارا یقین نہیں ہے کہ دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, بنانے والا اللہ ہے, شہرت دینے والا اللہ ہے, اٹھانے والا اللہ ہے, بچانے والا اللہ ہے, گرنے والوں کو تھامنے والا اللہ ہے. تو پھر ہم کیوں اس طرح کی مشکلات کو کریٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ رب العالمین سب کو دیکھتا ہے, سب کو پالنے والا. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا.
دوستوں کی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اس سے یہ وہ چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے. اکثر لوگ اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں مگر نفسیاتی امراض کے اندر مبتلا ہیں. وہ فیکٹری مالکان اور ڈپریشن کی دوا لے رہے ہیں. ایم ڈی مینیجر لیول کے لوگ دوائیں لے رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں. جب وہ حق کو تلف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. جب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو مشکلات پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں. یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں راہ نجات، یہ راہ نجات کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو ایسی نجات کی راہ دکھانا ہے کہ جس میں آپ چلیں اور کامیاب ہو جائیں. آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی کامیاب ہو جائیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد کرامی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، تحفہ دو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاعر فرمایا کہ ابو ہریرہ تحفہ دیا کرو کیونکہ اس سے دینے سے سینے کی گھٹن، نفرت، حسد ختم ہو جاتی ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تحفہ لینا جانتے ہیں، تحفہ دینا نہیں جانتے اس زمانے کے اندر. اور جو اچھا تحفہ دے گا وہ ہمارے نزدیک بہت اچھا ہے، اور جس نے آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا اور اس نے ریٹرن میں آپ کو تحفہ نہیں دیا تو آپ کے نزدیک وہ سب سے برا آدمی ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا. ارے بھائی آپ جو بھی دیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے دیں. مثال کے طور پہ کوئی مسلمان آپس میں ملتے ہیں، میں نے آپ کو حدیث پہلے ہی بیان کی تھی. کوئی مسلمان آپس میں ملتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جب وہ گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے سے معانقہ کہتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے پاس جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مال کے لیے نہیں، اچھا کھانے کے لیے نہیں. آج تو ہم لوگ اکثر کہیں جاتے ہیں تو یار فلاں کے پاس چلو، بھائی فلاں کے پاس چلو، فلاں جو ہے نا وہ بڑا اچھا کھانے کا اہتمام کرتا ہے، نیکیاں ساری برباد. آپ یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو وہ آپ کو عطا بھی کرے گا، اور اللہ سبحانہ و جتنے قدم آپ کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی نیکیاں بڑھائے گا. اور یاد رکھیے گا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی مدد فرماتا ہے، بندہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بھی کرے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ایک شخص تھے حضرت حسن بن المزروعی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص دوسرے شخص کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ شخص چلتے 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 تو دوسرے نے اس سے پوچھا یار آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے چل رہا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. آپ اکیلے تھے اور ضعیف العمر بھی، بڑی عمر کے بھی ہیں، تو میں نے سوچا نہ جانے آپ کو کب راستے میں ضرورت پڑ جائے، تو میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کی مدد کر رہا ہوں. حسن المزور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس بندے کو خواب میں دیکھا، اس بندے کا انتقال ہو چکا تھا. میں نے اس سے خواب میں پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ نے میری بخشش اس لیے فرما دی کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا تھا. تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت میں اللہ اس کے رسول کی خاطر مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. احسان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح کسی کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں. احسان سے مراد پھر سوچ لیں، بھلائی کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں، اور کسی کی مدد کر سکتے ہیں. سب سے بہترین ہے آپ کسی کو ہدیہ دے دیں، گفٹ. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ بطور گفٹ اس کو دے دیجئے. کوئی مبتلا ہے قرض کے اندر، آپ قرض حسنہ دیجئے اس کو. قرض دار کی جو ہے وہ گردن چھڑائیے، یعنی کہ اس کو قرضہ دے کر جو دوسرے میں جو قرض میں مبتلا آسانی پیدا کیجیے. کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا، آپ اس کی تکلیف کو راحت میں تبدیل کیجیے، آسانی پیدا کریں، کسی طرح جو ہے اس کی مصیبت اور تکلیف ختم ہو جائے. کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ سفارش وغیرہ کر کے کام جو ہے وہ نکال. سفارش سے مراد یہ نہیں کسی دو نمبر طریقہ، بلکہ یہ کہ وہ شخص اس چیز کا اہل ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اسی کا حق ہے، تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بندہ اس چیز کا حقدار ہے، آپ اس کو دیجئے. اگر آپ کے اتنے وسائل ہیں تو آپ اس چیز کو ادا کیجئے، خدمت کیجئے. کوئی یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، آپ اس کی کفالت کیجئے. کوئی بچہ ہے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے، وہ قوم کے لیے ایک بہت بہترین مستقبل بن سکتا ہے، تو آپ اس کو اچھا پڑھائیے، علم دیجیے، تربیت دیجیے۔ کسی کی بیٹی ہے اور کوئی اس سے رشتہ مانگے تو بیٹی کا رشتہ دے دے، یہ بھی احسان ہے، مگر اس زمانے کے اندر الٹا ہے۔ داماد صاحب فرما رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے احسان کیا ہوا کہ آپ کے گھر کی بلا لے لی تو یہ غلط ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ الفاظ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹی کا جو ہے وہ باپ یہ کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنے جگر کا ٹکڑا تم کو دیا، مگر ہمارے زمانے کے اندر ہر چیزیں الٹی ہیں۔ اردو کا محاورہ نا کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم سیدھی گنگا کریں اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو بات بات پر کہتا ہے کہ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، تھینک یو کہنا حرام نہیں ہے، شکریہ کہنا بھی حرام نہیں ہے، مگر اسلام پسند کرتا ہے جزاک اللہ کہنے کو، اسلام پسند کرتا ہے بارک اللہ کہنے کو۔ کوئی آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن نے آپ کو پانی پلایا تو آپ کہیں بارک اللہ، اور کوئی بھائی پلائے تو آپ کہیں گے بارک اللہ۔ آپ کی بہن نے آپ کو کھانا دیا، آپ کہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، کاف کے نیچے زیر، جزاک اللہ۔ اور بھائی ہوگا تو آپ کہیں گے جزاک اللہ۔ جب آپ یہ کہیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے خاطر کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے کہ بندہ قریب آئے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، کوئی شخص، سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ سید عمر بن خطاب موجود ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ عمر بن خطاب ٹھیک لگا اس طرح بیٹھے ہوئے، اور آپ نے جب دیکھا سلمان فارسی ہیں تو آپ نے تکیہ نکال کر سلمان فارسی کو پیش کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے نبی نے سچ کہا، اس طرح کا۔ تو اس پہ عمر بن خطاب نے کہا اے سلمان فارسی، اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے، یہ بتائیے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت، تعظیم، توقیر کے لیے، رسپیکٹ کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اپنا تکیہ پیش کر دیتا ہے، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک احسان ہے، جو کچھ بھی کریں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کیجیے۔ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم مسلمان تربیت نہیں دے رہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی بات سے محبت نہیں کرتے۔ ایک دوست نے واقعہ بیان کیا، کہہ رہے ہیں کہ میں یورپ کی کسی کنٹری میں وہ گئے، اور وہاں وہ ٹیچر ہیں، وہ تو کسی اسکول کے اندر گئے تھے، وہ جب انہوں نے کچھ چیزیں لیکچر دیا بچوں کو، تو پھر انہوں نے کچھ ٹافیاں دینا شروع کی۔ تو جو مسلمان جو پہلے سارے جو کرسچن بچے تھے وہ آئے، اور سب نے کہا تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اور مسلمان بچے آئے تو کسی نے بارک اللہ یا جزاک اللہ نہیں کہا، اور تھینک یو کہنا بھی پسند نہیں کیا۔ تو ہم مسلمان جو ہے معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انداز نہیں سکھا رہے کہ جب کوئی بڑا کچھ دے یا چھوٹا بھی کچھ دے تو ہمیں چاہیے جو جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ کو ادا کریں۔ جب بندے کا شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، ایک جگہ ہم کچھ دوستوں کے ساتھ گئے تھے، جب کھانا کھا لیا تو جب بل دینے گئے تو ہم سب دوستوں نے جو ہے نا وہ پیسے نکال کے دینا شروع کر دیے۔ یہ باہر ملک کی بات ہے، ایک ملک کی۔ تو وہاں جو عیسائی لڑکا تھا وہ کہنے لگا میں آپ سے اور آپ کے دین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا بھائی اچھا وجہ؟ کہنے لگا یہاں جب کچھ لوگ دوسرے مذاہب کے آتے ہیں تو اگر میاں بیوی بھی آئیں تو وہ آدھا بیوی پے کرتی ہے، آدھا شوہر پے کرتا ہے۔ دوست آئیں تو دوست آدھا پے کرتا ہے اور دوسرا دوست آدھا پے کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان آتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سارے مسلمان آتے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا تھا مجھ سے پیسے لیجئے، مجھ سے پیسے لیجئے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اب بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو اگر ہم سمجھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، جو کام بھی کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں۔ اب میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے بات سیکھ لی احسان کی، اچھائی سے پیش آنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ہر چیز میں کمی کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک معاملہ اور بھی ہے، اگر بیوی جو ہے وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور بیوی شوہر کی ہر بات کو ادا کر رہی ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال کر رہی ہے،
تو اس کے بدلے میں شوہر بھی اسی طرح خیال کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو پھر ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، رشتے کے اندر جو ایک کمی کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ دوست آپس میں ہیں، ایک دوست تو پورا کوآپریٹ کر رہا ہے مگر دوسرا دوست جب موقع ملتا ہے ڈنڈی مار دیتا ہے، تو وہ ان کا حشر بھی قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ محبت کو گھٹا رہے ہیں، زحمت کو بڑھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں آپس میں، ایک رشتہ دار تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر عطا کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رشتے توڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ حشر کرے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایکولنس کر رہا ہوتا ہے، برابری کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیرت میں ہمیں کچھ پہلو ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھلائی، جو نبی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو نبی کس طرح بھلائی کرتے ہیں، نبی اسلام کا انداز کیا ہوتا ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، بڑی مالدار خاتون ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اچھائی فرمائی، نکاح کرنے کے بعد جو کچھ مال تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا۔ اور اسلام کو جو شروع میں تقویت ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے ملی ہے۔ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی خدیجہ نے سارا مال، زیور، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ نبی اسلام سے 15 سال بڑی ہیں، نبی اسلام بڑی محبت فرماتے، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے گھر کے اندر، تو حضرت اماں عائشہ سے کہا کہ مجھے خدیجہ کی آواز آتی ہے۔ فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی ہوئی، یعنی کہ بہن کی آواز بہن سے مشابہ ہوتی ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کچھ چیز بانٹتے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو عطا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ میری محبوب زوجہ کی سہیلیاں ہیں۔ یہ بھلائی کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، یہ بھلائی ہے۔ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو والدہ کے دوست ہیں، ان کو والدہ کے نام پر کچھ تحفے میں دے دیں، جب وہ دعا کریں گی تو آپ کی جو والدہ ہیں قبر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ احسان ثواب کیجئے، گرمی بہت ہے، ابھی گرمی کا سیزن ہے، تو آپ جو ہے وہ درخت زیادہ لگا دیجئے، یہ لوگوں پر ایک احسان ہے۔ پانی کے کولر رکھ دیجئے، ٹھنڈا پانی فراہم کیجئے، درخت کثرت سے لگائیے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پانی جن علاقوں میں مہیا نہیں وہاں وہ پانی کے پلانٹس لگوا دیجئے، یہ احسان ہے۔ آپ چلے جائیں گے مگر جو آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایسے کام کیجئے کہ دنیا کا اکاؤنٹ، جب آپ چلے جاتے ہیں تو دنیا کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، مگر نیکی کا اکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ درخت لگا دیے، جب بھی لوگ اس کے چھاؤں میں آ کے بیٹھیں گے آپ کو نیکی ملتی رہے گی، آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ آپ نے کہیں کسی جگہ کنویں کھدوا دیے، بورنگ کروا دی، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ ایسے کام کیجئے کہ آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے، نیک کام کیجئے، نیک بن جائیے، نیک سوچئے، نیک بولیے، اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ جنت ہم سے دور نہیں۔ اللہ ہم سے قریب ہے مگر ہم اللہ کے قریب نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، اور جو کچھ بھی کریں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور قرآن سنت کے مطابق زندگی گزاریے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔